السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وسلام علی عباد اللہ الصالحین، خصوصاً الصلاۃ والسلام علی انبیاء والمرسلین ومحمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلام علی آلہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وجار ذی القربى وجار الجنوب وصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء و مرسلین و نیک اللہ کے بندے صالحین پر۔ گزشتہ کے ہفتہ واری درس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پر کچھ ہم نے گفتگو کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق دے اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعمیری کام ہے، یہ متواتر کرنے کا کام ہے میرے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یہی ہے، اسلام یہی ہے، دین محمد یہی ہے، طریقہ یہی ہے محمد رسول اللہ کا کہ انہوں نے اپنے اصحاب کی تربیت اسی طرح کی ہے، شروع سے متواتر تعمیری کام کرتے ہوئے۔ اللہ نے ان کی صفت کو بیان کیا، رسول اللہ کی اللہ نے بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم فی انفسہم رسول من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے انہی کے نفوس میں سے ان کے پاس ایک رسول کو اللہ نے بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین والی کی آیتیں کہاں ہیں؟ وہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اور احسان کیا ہے کہ رسول بھیجا انہی میں سے، انہی کی جنسی میں سے۔ اور رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رسول یہ کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں رسول کیا کرتے ہیں بھائی؟ رسول ہمیشہ متواتر مومنوں کے اوپر ایک کام کرتے رہتے ہیں، متواتر ایک ورک آؤٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ورک آؤٹ کیا ہے رسول کا؟ کہ روزانہ کی ہمیشگی کی ایک تربیت متواتر، سمجھ رہے ہیں آپ، سیریل وائز سیکوینسی کے ساتھ، کنٹینیویشن کے ساتھ ایک تربیت کا کام رسول اللہ امت پر اپنی کرتے رہتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے رہتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ انبیاء میں اور رسولوں میں آپ یہ چوچلے نہیں دیکھیں گے کبھی۔ کون سے چوچلے؟ جو ہمارے پاس چل رہے ہیں۔ کیا چوچلے چلتے ہیں جانتے ہیں؟ میرے استاد بھی اونٹ کے مر گئے ہیں غصے میں۔ ہمارے پاس ایک فیشن ہو گیا دین کا کام کرنا، ایک سوسائٹی بنا لیے، ایک ادارہ بنا لیے، ایسے ویڈیوگرافیاں ہوتے ہیں۔ ہمارا ویڈیو کبھی کسی کے پاس نہیں گیا ہوگا چندے کے لیے، الحمدللہ
کیونکہ یہ ایک چینل ہے جو مسجد بلال کے نام سے بنا کر کے کچھ نوجوان کام کر رہے ہیں، اس میں میرا انوالومنٹ بھی نہیں ہے، خود کا میرا بھی انوالومنٹ نہیں ہے، اور وہ بھی نوجوان بھی کیسے بیچارے جو اسٹوڈنٹ سے پڑھ لے رہے ہیں اور کچھ نوکریاں کر لے رہے ہیں اپنے گھر دار کے چلانے کے لیے، وہ بچے ہفتے میں آ کر کے یہاں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس غرض سے بنا رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ ڈال دیے تو اور بہت سارے اللہ کے بندے یہ درس سن لیتے۔ 1-2 کوڑی کی نہ ان کو آمدنی ہے، بلکہ الٹا اپنے وقت میں سے وقت صرف کر کے اپنا خرچ کر کے کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو کہیں کسی کے پاس نہیں جاتا، اس کو شو کر کے جو ہے کچھ چندے آ رہے ہیں اور کھانے کے لیے، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض ایسے فیشن بن گئے اور لوگوں کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے زیادہ گیدرنگ، بہت پبلک کو جمع کرنا ہے، کھانے پکا کے کھلانا ہے، اس کے بعد جو ویڈیوز بنتے ہیں وہ باہر جانا ہے، وہ ویڈیوز پھر لوگوں کو دکھانا ہے، وہ ویڈیوز پھر اس کے اوپر چندے آنے ہیں، پھر ان کی سوسائٹی کے اخراجات چلنے ہیں، ان کے اپنے پیٹ پلنے ہیں، بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ایک آدمی متواتر کام کرے گا تو فطری بات ہے، کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ نہیں آتے ہیں۔ اب رسول اللہ کا زمانہ تو نہیں ہے کہ وہ ایمان والے پیدا ہوں گے جو صحابہ میں تھے، جو صحابہ اکرام تھے، جو ایمان کے کس مقام پر فائز کہ اللہ نے ان کو کر دیا تھا کہ آج اس مقام پر فائز کچھ لوگ آ سکتے ہیں ایمان کے اس درجے پر، ممکن نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایک آدمی جو متواتر کام کرے گا، 2.5 سال 3 سال لگاتار آئے گا مسجد میں، بیٹھے گا، بولے گا، اور آپ ہمیشہ جمع ہو جائیں، بہت بڑی بات ہے۔ جتنے لوگ اتنے ایک آدمی کو سننے کے لیے جتنے لوگ اگر آتے ہیں تو اللہ کا کروڑ درجے سننے والوں پر احسان ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا، اللہ نے ایسا بنایا ان کو، جیسے صحابہ اکرام تھے، جیسے اللہ والے تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ویسے آپ لوگوں کو بنایا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی آپ لوگوں پر، ایک آدمی کو آپ متواتر سننے کے لیے آتے ہیں، ورنہ فطری بات لوگ بھاگتے رہے کہ ایک ہی آدمی کو سنیں گے بار بار۔ تو لوگ کیا کیے، فیشن بنائے اس کو، الگ الگ ذرا معروف لوگوں کو بلاؤ، باہر باہر کے لوگوں کو بلاؤ، ممبئی کے آدمی کو بلاؤ، عربستان کے آدمی کو بلاؤ، اور یہ اس لیے بلاؤ کہ لوگوں کی گیدرنگ ہوگی، کام یہ نہیں ہے۔ یہ کوئی غزل کا پروگرام نہیں ہے صاحب، ایک آدمی کی غزل لوگ نہیں سن رہے ہیں تو ایک اور غزل گانے والے کو کیا کہتے ہیں اس کو، اچھے سوز و ساز والے کو بلاؤ، اچھے تبلچیوں کو بلاؤ۔ یہ وہ کام نہیں ہے، یہ کام اللہ کا دین ہے، رسول اللہ کے طریقے پر کیے جانے والا کام ہے، یہ متواتر تعمیری کام ہونا ہے۔ میرے استاد کیا کرتے تھے، جب ہم بھی ایک جماعت میں، آپ کو بتایا اس سے پہلے، یہی ڈھونگ ہم بھی کرتے تھے، لڑپن تھا ہمارا بھی، ہماری عمر بھی یہی تھی، ہم بھی ایسی بڑے ایکٹیوسٹ تھے، بہت تغدوڑ کرتے تھے جذباتی ہو کر کے دین کے لیے۔ تو یہ شیخ کو باہر سے بلا رہے ہیں، ان کو جو ہے لے کے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، بریانیاں بن رہے ہیں، کھانے بن رہے ہیں۔ تو میرے استاد بڑے غصے میں آ کے بولتے تھے، نچاتے پھرو، میرے کو بولتے تھے نچاتے پھرو، بلاؤ باہر سے، ایئر بس کے پیسے دے کے بلاؤ، ایئر کنڈیشن ہوٹلوں میں رکھو، نچاتے پھرو، اور تم کیا کرتے ہیں، تالیاں پیٹتے بیٹھو۔ تم غصہ کرتے تھے ہم، تم جو یہاں کے علماء ہیں نا، تم لوگ سب تالیاں پیٹتے بیٹھو یہاں۔ تم سید معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات کر گئے، شہری جمعیت کے بھی ذمہ دار تھے، صوبائی جمعیت کے بھی ذمہ دار تھے، بہت ساری کتابوں انہوں نے تصنیف کی ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ حرکت، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ مقامی لوگ تیار ہوں، دلوں میں وہ درد لے کے کھڑے ہوں اپنے مقام کے لوگوں کے لیے، ان کی اصلاح کی غرض سے متواتر کام کرو، ان کے اپنے بن کر کے، ان کے دردمند بن کر کے، معاشرے کے، اپنے معاشرے کی اصلاح آپ کرو۔ دوسرا تمہارے معاشرے کی اصلاح کیا کرے گا، اس کو کیا معلوم تمہارے لوگوں کو کیا ضرورت، تمہارے لوگوں کی فطرت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، نظریات کیا ہے، ان کی حاجتیں کیا ہے، ان کی ضرورتیں کیا ہے، باہر والا کیا جانتا ہے، وہ آئے گا پکارے گا جائے گا، ایک فیشن ہے جو پورا کر لو گے، تم ایک رسم پوری کر لو گے۔ وہ قرآن مقدس کے ذریعے، اسلام کے مزاج کے ذریعے ہم کو سمجھاتے تھے۔ تم کیا سمجھے قرآن کو، ہم کو ڈھنجوڑتے تھے اور بولتے تھے قرآن کو کیا سمجھے تم، قرآن کیوں ذکر کر رہا ہے وہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. یہ تذکرہ قرآن کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے قوم عاد میں انہی قوم میں سے ان کے ہی بھائی کو ہدایت رہبری کے لیے اٹھا کے کھڑے کیا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے قوم عاد میں اسی قوم کے بھائی ہود کو ان کی رہبری کے لیے کھڑا کر دیا تھا، جو متواتر ان کے اندر کام کرتا چلا گیا بالآخر وہ اس کی نافرمانی کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ گئے جہاں ان پر عذاب آ گیا. لیکن اسی قوم کا بھائی لگاتار ان کی اصلاح کا کام کرتا رہا، اسی قوم کا، باہر سے کسی کو نہیں بھیجے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود میں أَخَاهُمْ صَالِحًا انہی کے بھائی کو کھڑے کیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی تزکیے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے انہی کا بھائی کھڑا ہوا، متواتر کام کرتا گیا ان کی قوم کے اندر. کوئی باہر کا بلا کے نہیں نہ چاہے تھے وہ قوم کے لوگ. اسی طرح سے مدین کا ذکر کرتے ہوئے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہر ایک قوم کا ذکر کر کے اللہ فرماتے کہ ہم نے اسی قوم میں سے انہی کے بھائی کو کھڑا کیا. اور بالآخر کیا ہوا؟ وَإِلَىٰ عَرَبٍ، ہم دیکھتے ہیں عرب میں اگر کھڑا کیا سب سے پہلے نبی آخر الزماں کو تو أَخَاهُمْ مُحَمَّدٍ ہم کہنا پڑے گا ہم کو. اسی قوم میں سے کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ کے، باہر سے تشریف نہیں لائے تھے. اور کیا بول رہے تھے؟ یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. یہ بشارت دے رہے تھے. یاد ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. یہ ہے انبیاء کا طریقہ، متواتر اصلاح کا کام، تزکیے کا کام کرنا ہے آپ کو کنٹینیویشن کے ساتھ. اب یہ تو بات ہو گئی، اسی کے لیے ہم گزشتہ سے کئی دنوں سے یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، کرنا ہے. تو گزشتہ اسی سلسلے وار درس میں آپ کو ہم نے بتایا تھا اللہ کا حق اور بندوں کے حق کے اوپر ایک اہم قرآن مقدس کی آیت مبارکہ جو سورہ نساء میں ہے، 36ویں آیت مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. کیا ہے وہ ارشاد؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ ہی کی غلامی کرو لوگوں، اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی، کسی شے کو بھی، ایک رتی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. پھر کیا کرو؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھو. اور کس کے ساتھ؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ بہترین رویہ رکھو اپنا، قرابت داروں کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُوبِ، پہلو کے ساتھی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، ہم سفر کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھو. اور کس کے ساتھ؟ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، بیوی کے ساتھ تمہاری بہترین سلوک روا رکھو. اور کس کے ساتھ؟ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر تمہارے شہر میں تمہاری بستیوں سے گزر رہے ہوں اور محتاج ہوں، پریشان مسافر ہوں، ان کے ساتھ تمہارا فریضہ ہے کہ بہترین رویہ رکھو، حسن سلوک کرو، جو کر سکتے ہو کرو ان کے ساتھ. اور وما ملکت ایمانکم، اور یہاں تک کہ جو تمہارے ماتحت ہوں، تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہوں، تمہارے ہاتھوں کے نیچے تمہارے ماتحت غلام، کنیز، نوکر چاکر جو تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ لوگ ہوں، یاد رکھو جو تمہارے کام آتے ہو، تمہاری سنتے ہو، تمہارے نیچے ہو، ان کے ساتھ تمہارا رویہ سب سے بہترین ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ان اللہ لا يحب کل مختال فخورا، اللہ کسی فخر کرنے والے، شیخی خور، حماقت خورے کو اللہ محبوب نہیں رکھتا. یہ یاد رکھ لو. یہ آیت قریب سورہ نساء کے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو گزشتہ ہم نے آپ کو بتایا تھا
اللہ کا حق سب سے پہلے جو اللہ نے بیان کیا ہے، دو حقوق ادا کرنا ہی دین محمد کا تقاضا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا کیا ہے؟ دو حقوق کی ادائیگی اپنے اس جیون میں، اپنی زندگی میں آپ کو کرنا ہے. سمجھے؟ جینے کا نام ہی دوسروں کے کام آنا ہے. خود کے لیے جینا تو جانور جیتے ہیں، آپ کیا جیتے ہیں؟ بلکہ جانور بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں. کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے جانور مدد کرتے ہیں، جانور کام آتے ہیں، بلکہ آپ کے کام آتے ہیں. اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ انسان کو جانور کام آتے ہیں بھائی، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. میرے کارخانے میں چوکیداری کر رہا ہے کتا، انسان نہیں ہے میرا چوکیدار، کتا ہے، تنخواہ پہ کام کر رہا ہے. آپ دو وقت کی روٹی ڈال دیتے ہیں، نگرانی وہ کر رہا ہے آپ کی، آپ کے کام نہیں آ رہا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ بیلوں سے آپ کے کھیتوں کو جوتتے ہو، اناج اگاتے ہو، آپ کے کام نہیں آ رہے. تو خود کے لیے آپ جیتے ہو تو کیا جیتے ہو؟ دو حقوق کی ادائیگی آپ پر فرض کی گئی ہے. تو پہلا حق تو اپنے پیدا کرنے والے کا، خود کا حق ہے خالق کا، وہ آپ کو کسی قیمت پہ ادا کرنا ہے. اور وہ حق ہے، گزشتہ تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو ذکر کیا ہے، پھر دہراؤں فائدہ نہیں ہے بار بار دہرانے سے زیادہ. ٹھیک ہے، یاد رکھ لیجئے. حقوق العباد، اب اس کی تفصیل میں چلتے ہیں. اس چلنے سے پہلے تھوڑا سا اللہ کے حق پر ایک اور بات بھی آپ کو سنا دوں. اللہ کا حق تو پوری توحید ہے، اور توحید کیا ہے گزشتہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا. محض یہ زبان سے کہہ دینا کہ میں ایمان لایا، چھوڑ نہیں دیے جائیں گے. سورہ عنکبوت پڑھ لیجئے، شروع میں ہی اللہ نے کھل کر فرما دیا وہاں پر کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے بغیر کسی آزمائش پہ ڈالیں گے. ہاں، سورہ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ نے بات فرما دی یہ نہیں ہوگا. وہ آزمائے جائیں گے، امتحانوں میں ڈالے جائیں گے، دیکھے جائیں گے کتنے ہیں سچے اپنے وعدوں میں، اپنے دعووں میں. ہمارا رب اللہ ہے، کہہ دینے سے چھوڑ دیں گے نہیں، اس پہ ڈٹنا پڑے گا. سمجھے آپ؟ پوری زندگی اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹنا پڑے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ بول دیے، اس کے بعد ڈٹنا پڑے گا. ثم استقاموا کے تحت پھر استقامت کے ساتھ ڈٹنا ہوگا. اس اللہ ہمارا رب ہے بول رہے ہیں، لیکن حکومت کے گن گاتے پھر رہے ہیں زمین کی پشت پہ. ہاں، تنخواہ حکومت کی آ رہی، مبعوث کر دیے گئے ہیں، اچھی خاصی سیلری مل رہی ہے، ایئر بس کے جانے آنے کے پیسہ دیتی ہے گورنمنٹ، رہنے کے لیے اکوموڈیشن دیتی ہے گورنمنٹ. جاؤ ہندوستان جاؤ، پاکستان جاؤ، بنگلہ دیش جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، سرکاری پیسے پر جاؤ اور سرکار کے گن گا کے آؤ. کیا بھائی؟ سرکار کے گن گا کے آؤ. تمہارا رب سے کیا لینا دینا ہے رے بھائی؟ مخلوق کے چاپلوس رب پر توکل کرنے والے ہوں گے. تم کب احمد بن حنبل بننے والے ہو؟ تم کب امام مالک بننے والے ہو؟ تم کب شافعی بنے ہو گے؟ تم کب ابو حنیفہ بنو گے؟ بھائی تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قبول نہیں کیا حکمرانوں کی اس جبریت کو، بربریت کو قبول نہیں کیا. اریسٹ کر لیے گئے، کوڑے مارے گئے، سر پھاڑ دیے تھے ان کا، معلوم ہے آپ کو؟ کوڑے مار کر، کیونکہ انہوں نے ان کی بربریت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے تائید نہیں کی ان کی. وہ چاہتے تھے تائید کریں، ہماری تائید کریں لوگوں کے سامنے، ہماری تعریف کریں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے بتائیں. کیوں بتائیں گے اللہ والے بھائی؟ کیا پڑی ان کو؟ وہ تو اللہ کے غلام ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منوانا چاہتے تھے
وہ کیوں کر بتانے والے تھے اس طرح سے؟ وہ تو اللہ کے غلام ہیں، وہ اللہ کے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پونچوں میں سے اکھاڑی دیے کھینچ کے، معلوم ہے آپ کو؟ ہاتھ اکھاڑ کے پھینک دیے، ہاتھ اکھاڑ دیے ان کے، اپاہج کر دیے، لٹکتے تھے ہاتھ، اٹھتے نہیں تھے. آج بھی مالکی ہاتھ اٹھائے بغیر نماز پڑھتے ہیں یوں چھوڑ کے، تو وہ اپنے امام کی اقتداء میں پڑھتے ہیں. ارے نادانو، تمہارے امام کو یہ ظلم کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے تھے، تو وہ اٹھا کے باندھنے کے کہاں؟ کیا وہ رسول اللہ کی اس سنت کے خلاف تھے کہ ہاتھ باندھنے کے خلاف نہیں تھے؟ ہاتھ مجبوراً اٹھتے نہیں تھے ان کے، اکھاڑ دیے گئے تھے ہاتھ، حکمرانوں نے اکھاڑ دیے تھے ان کے ہاتھ. امام شافعی نے حکمرانوں کی تائید نہیں کی تو دربدر کر دیے تھے ان کو، معلوم ہے؟ یمن سے نکال کے بے روزگار کر دیے تھے ان کو، آپ معذور کر دیے تھے. بچوں کو لے کے بلبلاتے ہوئے زندگی گزار لی ہے، لیکن پیروں پہ نہیں جھکے کسی کے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا دنیا جانتی ہے. حکومتوں نے جیلوں میں لے جا کر کے بند کر دیا، کوڑے مارے گئے. یہ تو ہمارے ائمہ اکرام ہیں نا جن کے نام لیتے ہیں. خیر تم کب بننے والے ہو؟ چھوڑو یار یہ سب. یہ اللہ کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں بھائی، جو توحید کا درس دینے آتے ہیں، ملکوں ملکوں پھرتے ہیں. اب پتہ بس سمجھ لیجئے کس کا درس دینے آتے ہیں. یہ ان کے پیٹ پر سے کوئی چیز قربان نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے جملے ہیں وہ سننے والے بھی مسجد میں موجود ہیں آپ کے. ہم پیٹ پہ لات کھا سکتے ہیں، پیٹ پہ نہیں کھا سکتے ہیں. یہ اللہ کے غلام ہیں جو درس دیتے ہیں. اس طرح کے ڈائلاگز کسی کے کانوں نے سنے اور شاید وہ کان اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی بھی دے سکتے ہیں قیامت کے دن. اپنی ان کی گاڑی میں بیٹھ کر کے یہ بندہ سن کے آیا ہے، اور یہ آدمی بولا ہوا اس بندے سے کہ ہم پیٹ پہ لات کھا سکتے ہیں، پیٹ پہ نہیں کھا سکتے. بھائی تو جو پیٹ کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کر سکتے ہیں وہ کیا اللہ کے دین کی خدمت کریں گے؟ ہاں؟ خیر اللہ کی توحید بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھ لو، بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کا حق ہم کیا ادا کریں گے؟ گزشتہ میں نے اس لیے وہ غالب کا شعر بھی آپ کو بتا دیا تھا. جاں دی تو کیا دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم کیا دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اپنی جان دے دیں گے، اس کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے اللہ کے، کہیں جا کے شہید ہو جائیں گے اللہ کی خاطر. تب بھی ہم احسان نہیں جتا سکتے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ میں تو تیرے لیے شہید ہو کے اپنی جان دے دیا. تو غالب کہتا ہے جان دی تو کیا دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو کہاں سے حق ادا کرے گا اللہ کا؟ تو نے اپنا کیا دیا ہے؟ جو جان دی وہ بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی، مال دیا اسی کا دیا ہوا تھا، جان دی اسی کی دی ہوئی تھی. اپنا تو نے دیا کیا اس کو جو اس پر احسان جتا دے گا کہ میں نے کچھ دیا ہے؟ حق تو یہی ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسی لیے رسول اللہ کی وہ بات میں نے آپ کو سنائی تھی صاحب، جو صحابی پوچھ رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کسی کا عمل اس کو جنت کا مستحق نہیں بنائے گا، کسی کا بھی عمل، الا یہ کہ اللہ اس پر رحم کر دے اپنا. کوئی جنت میں اپنے عمل کے ذریعے سے جانے کا حق نہیں جتا سکے گا قیامت کے دن. ایک صحابی اٹھ کر کے بڑی ہمت سے پوچھے رسول اللہ آپ بھی ایسے ہی ہیں جس کا عمل حقدار نہیں بنائے گا؟ تب رسول اللہ نے کہا ہاں میں بھی ایسا ہی ہوں، میرا بھی عمل مجھے حقدار نہیں بناتا جنت کا. جب تک میرا رب چاروں طرف سے اس کی رحمت کے گھیرے میں مجھے نہ لے لے، مجھ پر شفقت نہ نچھاور کر دے، میں بھی جنت میں داخل ہونے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ اکبر. تو رب کی عطا ہے، اس کی سخاوت ہے، اس کی بھیک ہے، اس کی شفقت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جنت میں ڈال رہا ہے اور جانے کے قابل بنا رہا ہے. جنت میں جانے کے لائق اور قابل بنا رہا ہے، اس کی طرف سے ہے، یہ وہ بنا رہا ہے. ورنہ ہم کیا بن سکتے خود سے؟ کسی میں نہیں. تو حقوق اللہ کی ادائیگی ممکن تو نہیں ہم سے ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ کوششیں ہمارے اندر، وہ تڑپ ہمارے اندر اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ پیدا کرو.
اس کے سامنے سجدے کرو، رکوع کرو، قیام کرو باادب ہو کر کے. تو یہ اللہ کے حق ادا کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات آج نوٹ کرو اور لکھ لو. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پڑھو. اب میں حقوق عباد کی طرف لے جا رہا ہوں تم کو، دوسرے حق کی طرف آج کے درس میں، حقوق اللہ کے بعد. تو اس میں سورہ احزاب کی 6ویں آیت کریمہ کو ضرور یاد رکھو. جب حقوق العباد کی بات نکلے گی تو یہ آیت ذہن میں ہونا چاہیے آپ کے. کون سی؟ سورہ احزاب کی 6 آیت کریمہ. اس کی شروعات اس طرح سے ہوئی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اس آیت کی شروعات اللہ نے اس طرح کی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کا حق مومنوں پر، نبی ان کی جانوں سے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں. نبی حق رکھتے ہیں مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ، یہ اللہ فرما رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کبھی غور کریں اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ نبی ان کی جانوں پر حق رکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ مومنوں پر بلکہ ساری مخلوق پر، ساری خلقت پر اللہ حق رکھتا ہے. اور اللہ کا حق میں نے بھی آپ سے کہا کیا ہے؟ جانوں سے بھی زیادہ ہے. جان دی تو کیا دی؟ دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ کا کیا ہے؟ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے. وہ اسی کی بھیک میں آپ کو جان ملی ہے جو آپ جی رہے ہو. بھائی ایک بات بتاؤں، آپ لوگوں کے ساتھ شاید نہیں ہوا، عمر جب بڑھے گی نا ایسے بہت سارے جھٹکے لگیں گے زندگی میں کہ اللہ یاد آئے گا آپ کو. کبھی ڈکار نہیں آئی؟ کھانا کھا لیے اور ڈکار نہیں آئی، ایسا کبھی ہوا؟ کھانا کھا لیے اور ہوا پھنس گئی ہے لیور کے پاس آ کر کے یہاں، اور ڈکار نہیں نکل رہی ہے آپ کی، اور آپ کی کیا گت بنتی ہے اس وقت؟ مجھے بتائیے. ایک بہت چھوٹی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ہاں جی، کبھی غور کریں نا، یہ تو سائنٹیفک بات ہے نا، روزانہ ہونے والی روزمرہ کی زندگیوں میں ہوتا لوگوں کے ساتھ. ہوا اٹک گئی ہے، نہیں نکلی، ایسیڈیٹی ہو گئی، پیٹ پھک گیا آپ کا، ایسیڈیٹی فارم ہو گئی، آپ کے پیٹ میں تیزاب بن گیا، زیادہ ایسڈ فارم ہو گیا، ہوا آ کے اٹک گئی ہے، اب ڈکار نہیں آ رہی آپ کی. آپ ادھر سے ادھر پھر رہے، بے چین ہو رہے، پسینے پسینے ہو رہے، تڑپ رہے، کوئی ڈکار نہیں لا سکتا آپ کو. سوچو اگر ڈکار نہ نکلے اوپر، ہوا اوپر نہ نکلے تو آپ مر جاؤ گے، دم توڑ دو گے آپ. کیا قیمت دیں گے ایک ڈکار کی؟ جی آپ کیا قیمت دیں گے ایک ڈکار کی؟ پیچھے اور سامنے سے ہوا نکالنا اللہ بند کر دے تمہاری، نہ پیچھے سے نکلے نہ اوپر سے نکلے، کیا قیمت دو گے ہوا کے باہر نکالنے کی؟ ہاں بولو نا یار، بہت چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں یہ تو. اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی رات میں اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک رگ دب گئی ہے، بی پی ہائی ہو گیا، رگ پھٹ گئی، رگ دب گئی، نہ ہاتھ اٹھ رہا نہ پیر اٹھ رہا ہے، کیا قیمت دو گے؟ ایک رگ دبا دے اگر وہ اللہ تو آپ سوئچ آف ہو جائے آپ کا سارا باڈی کا، کیا قیمت دو گے آپ اس کو؟ شاہ رخ خان اچھی تھے بھائی مخلوق کے اس خالق کے مقابلے میں، اس کے سامنے اس کی جو نعمتیں آپ پر ہیں نا، اگر آپ گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، کتنی اس کی نعمتیں تم پر ہے. وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَلَا تَحْصُوهَا، اللہ خود فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، بیٹھ جاؤ گے بڑے ٹیلنٹ کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اس کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھو گے، تمہارے پورے کمپیوٹر لا لو، تمہاری ساری ٹیکنالوجی لا لو، تم اس کی نعمتیں گن نہیں سکتے کتنی ہے تمہارے اوپر.
تمہارے اوپر ہی کتنی اس کی نعمت ہے تم شمار نہیں کر سکتے. کیا کہہ دے سکتے ہو بھائی؟ تم کتنے کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہو بتائیے؟ آنکھوں کی بینائی پوری کی پوری مائم ہو گئی, گروپ اندھیرا ہو گیا, کچھ نہیں دکھ رہا ہے, کتنے کروڑ خرچ کر دو گے؟ ساری دولت دے دو گے, آنکھ لا کے دے دو. سماعت کام کرنا بند کر دے, کچھ نہیں سنا آ رہا ہے, صرف کھم پورا ختم ہو گیا کان, جو کچھ ہے سارا سرمایہ دے دو, کان لے کے آ جاؤ. لا سکتے ہو؟ بتاؤ نا بھائی, کیا کر سکتے ہو آپ؟ کیا قیمت دے سکتے ہو اس کی عطا کی, اس کی نعمتوں کی؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو کبھی کبھی یاد کرتے بھی ہو اس کی نعمتوں کو؟ ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, لرزہ طاری ہوتا ہے, کیا اس کا حق ادا کریں گے؟ بے شمار اس کے کرم ہے, اس کے احسانات ہیں, کیسے اس کا حق ادا کریں گے؟ تو اس کا حق تم پر ہے, اور یہ نبی اس کا نمائندہ ہے, تمہارے پاس آیا ہے. اپنے مفادات لے کے تمہارے پاس یہ نبی نہیں اٹھ کے کھڑے ہوا. یہ جو نبی اٹھے محمد تمہارے پاس کھڑے ہوئے ہیں, یہ اپنے مفادات لے کے نہیں کھڑے ہوئے ہیں. یہ تم سے تنخواہ نہیں مانگ رہے ہیں, اجرت نہیں مانگ رہے ہیں, تم سے ایک رتی بھی نہیں مانگ رہے, ایک دن کا بھی نہیں مانگ رہے دنیا کا, لیکن پتھرے کھا رہے ہیں, خون لہو لہان ہو رہے ہیں, بچیاں لا کے گھر بٹھا دی جا رہی ہے طلاق دے کر کے, جوان بچیاں سینے پہ لا کے طلاق دے کے بٹھا دی جا رہی ہے. 3 سال تک کھانا پانی بند کر دے رہے ہیں, بائیکاٹ کر دے رہے ہیں, بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا پھر رہا ہے, ریت چھانتا پھر رہا ہے, منہ میں ریت جا رہی ہے, منہ میں مٹی لیے پھر رہا ہے نبی. بچے بھی بلاتے پھر رہے باپ کے ساتھ, کھانے کو کھانے نہیں ہے, چمڑے مردار جانوروں کے ریت پہ دبے چمڑے نکال کے پانی میں گرم کر کے بچوں کے حلق بھگو رہا ہے نبی. سوچ سکتے ہو تم؟ سوچ بھی سکتے ہو؟ یہ نبی اپنے بچوں کو مردار جانوروں کے چمڑیاں گرم کر کے بھگو کے کھلا رہا ہے. تمہاری ایک رتی کا محتاج نہیں, ضرورت مند نہیں, حاجت مند نہیں تمہارا, تم سے نہیں مانگتا. جی اللہ نے اس کو بھیجا ہے, اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے, وہ اللہ کی غلامی, اللہ کی بندگی میں کھڑا ہوا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر کہ اللہ معبود ہے, اللہ ہمارا معبود وہی ہے, ہمارا رب وہی ہے, خالق وہی ہے, تو پھر تم کو یہ ایمان لانا پڑے گا. یہ نبی محمد اس کے لیے کھڑا ہوا ہے. جب تم یہ ایمان لائے ہو کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ نبی کے لیے کھڑا ہوا ہے, تو پھر یاد رکھو جس طرح اللہ کا تم پر حق ہے اسی طرح یہ نبی کا تم پر حق ہے. جیسے تم اللہ کا خوف رکھتے ہو, اللہ سے محبت رکھتے ہو, اللہ سے امید رکھتے ہو, اللہ کے خاطر تم کو اس نبی کی عزت کرنی پڑے گی, اس کا اکرام کرنا پڑے گا. اس کا حق ہے تم پر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی ان کے جانوں سے بھی زیادہ افضل ہوگا ان کے اوپر, کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ کی باتیں کر رہا ہے, اپنا کچھ نہیں کر, اپنا کچھ مفاد نہیں دیکھتا. وہ تو تڑپ رہے ہیں تمہارے لیے, بڑے بڑے آفر آئے ٹھکرا دے رہے ہیں تمہارے خاطر. اللہ کے خاطر کر رہے ہیں, وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. تم سے محبت, تمہاری عیادت, تمہاری دیکھ ریکھ, تمہاری تربیت, تمہارا تزکیہ, وہ جو بھی نبی کر رہے ہیں وہ اللہ کے خاطر کر رہے ہیں. ان کو اللہ سے محبت ہے, اپنے اللہ کے غلام ہیں, وہ اللہ کا جو حکم مل رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, بے لوث کر رہے ہیں, بے مفاد کر رہے ہیں, بے لوث کر رہے ہیں, کوئی مفاد نہیں ان کا وابستہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے نبی کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ وابستہ ہے. کلیئر؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے نبی کا حق اوپر ہے. یہی وجہ تھی صحابہ اکرام اپنی جانیں بھی رسول اللہ پر نچھاور کرتے تھے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, جو صحابہ اکرام کہتے تھے وہ اسی لیے کہتے تھے, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان آپ پر سے. قربان کا مطلب کیا ہے؟ فدا کا مطلب کیا ہے؟
اس لیے قربان کہ آپ کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، آپ کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں۔ جیسا خالق کا حق ہے ماں باپ کے اوپر، تو ویسے ہی خالق نے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، تو آپ خالق کے نمائندے ہونے کے اعتبار سے آپ کا حق ماں باپ پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ نبی کا حق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے لیے ان کا حق ہے۔ سمجھ گئے؟ تو تمہارے جان، مال، ماں باپ، بچے سب رسول اللہ پر قربان ہونے چاہیے، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ آیت کریمہ لکھنے کے لیے کہا، یہ لکھ لو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے اس آیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کا مرتبہ اور مقام پوری امت کے اوپر کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں، اللہ فرما رہے ہیں، اور نبی محمد رسول اللہ کی تمام ازواج، پوری بیویاں، امہاتہم، پوری امت کے لیے، مومنوں کے لیے کیا ہے وہ؟ النبی اولا بالمؤمنین، مومنوں پر نبی حق رکھتے ہیں، ان کی جانوں پر بھی، اور نبی کی بیویاں ان پورے مومنوں کی کیا ہے؟ امہاتہم، مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ سگی ماؤں سے بھی بلکہ ایک گنا زیادہ ہی ان کا حق ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کا حق اپنے ماں باپ پر فوقیت رکھتا ہے نا۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ تو یہی ہے نا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، رسول اللہ یہی ہے نا پہلے مومنین اس گروہ کے۔ پورے قیامت تک آنے والے مومنوں کے سب سے پہلے مومن، اسوہ حسنہ کے اعتبار سے جو مومنین ہیں، وہ جماعت کون سی جماعت؟ صحابہ کی جماعت۔ تو ان کا ہی عقیدہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈل ہوگا نا، صحابہ کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہو معلوم ہو رہا ہے آپ کو؟ فدا کا ابی و امی، رسول اللہ کو کیا بولتے ہوئے خطاب کرتے تھے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان رسول اللہ آپ کے اوپر۔ مطلب ماں باپ کے اوپر بھی آپ فوقیت رکھتے ہیں، تو پھر رسول اللہ کی بیویاں جو ماں کی حیثیت ہے وہ بھی ہمارے ماں باپ پر فوقیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے اہل بیت، رسول اللہ کے اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ کے گھر والوں کا، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہوگا؟ آپ کے اپنے ماں باپ پر، اپنے عزیز و اقارب پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے پاس نام سلف صالحین کا لیتے ہیں اور کام بدترین کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو، وقار کو گھٹانے کا کام بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں، جی غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں۔ اہل بیت کا جو مقام ہے رسول اللہ کے گھر والوں کا، اس کو کبھی اس کی عظمت کو بیان کرنے کی، اس کی وضاحت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی حق کو چھپانے کے مترادف ہے، یہ بھی کتمان حق ہے، حق پر ہاتھ رکھ کے بات کرنے کے مترادف ہے، چھپا کے۔ آپ کے تقاریر اور آپ کے بیانات اور آپ کے انداز گفتگو ایسے ہیں جس سے اہل بیت کی عظمت کا بیان ہونے کے بجائے اہل بیت کی عظمت کم ہوتی نظر آتی ہے۔ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں میں آپ کو؟ آپ کے انداز بیان سے انداز جھلکتے ہیں، آپ کے نیتیں جھلکتی ہے آپ کی، آپ کے دلوں کے اندر کی باتیں آپ کے بیان سے، زبانوں سے باہر نکلتی ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا، اللہ نے اس کی بات ارشاد فرمائی قرآن مقدس میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں،
جس طرح ماں کے سامنے تمہارے بازو جھک جاتے ہیں، نگاہیں نیچی ہیں، اس کے ادب، اس کا اکرام جس سے تم جھکے جاتے ہو اپنی سگی ماں کے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے سامنے تمہارے بازو جھک جائے، نگاہیں نیچی، بادب ہو جاؤ، ان کا احترام اپنی ماں سے زیادہ کرو. وہ اہل بیت ہے رسول اللہ کے. ماننے تیار نہیں ہو آپ، حماقتیں کرتے پھر رہے ہو، اہل بیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو تو ایسے انداز سے بات کر رہے ہو جیسے کہ ان کی عظمتیں کم ہو جائے جس سے، بلکہ آپ کا کام تو یہ تھا کہ ان کی عظمتوں کو اونچا کرتے. رسول اللہ نے ان کے لیے وعدے لیے تھے اس امت سے، معلوم ہے آپ کو، حدیث صحیح ہے، رسول اللہ کی وہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، بے شمار کتب حدیث میں موجود ہے، ایک دو نہیں، یہاں تک کہ مسند احمد کے ساتھ ساتھ امام بخاری بھی نقل کیا اس کو. آپ کو معلوم، ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، رسول اللہ کیا فرماتے تھے کھڑے ہو کر کے صحابہ میں؟ حج کے بعد رسول اللہ نے جو سب بہت بڑے بڑے خطابات کیے اپنے جانے سے پہلے دنیا سے، حج کے بعد جو خطابات کرے تھے اللہ کے رسول، معمولی خطابات نہیں تھے رسول اللہ کے. وہ رسول اللہ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، بتا دیا گیا تھا شاید، یا اندازہ دل خود ان کے گواہیاں دے رہا تھا رسول اللہ کی کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. ارے اس بات کو تو ابو بکر بھانپ لیے تھے، رسول اللہ کا تو بھانپ لے رہا پھر بدرجہ اولا ہوگا. ابو بکر جیسے دانشمند صحابی بھانپ لیے تو رسول اللہ کی دانشمندی ابو بکر سے کم تھوڑا ہی ہے. تمام نبیوں کی دانشمندیوں جمع کر دے تو نبی محمد رسول اللہ کو عطا کی گئی ہے، معمولی دانشمند تو نہیں تھے رسول اللہ. اذا جاء رسول اللہ والفتح والی جب آئے سورت نازل ہو گئی، اسی وقت بھانپ لیا رسول اللہ کے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور پھر حج کے دن تو جب یہ آیت اتر گئی الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، نبی کو تو پورا یقین ہو گیا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، دین مکمل ہو گیا، میرا کام تمام ہو گیا. تو ایسے ایسے خطبے دے رہے تھے جو دنیا سے جاتے وقت رخصتی خطبے ہوتے ہیں کسی کے، وصیت کرتا اپنی امت کو. اسی میں تو یہ بات بھی کہی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، وہی بات اسی انداز میں جیسے وہ کہا کہ میں تمہارے درمیان دو احکام چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان کو تھامے رہو گے، کتاب اللہ اور میری سنت. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی فرما رہے ترکتم فی کتاب اللہ، ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان، دیکھو لوگوں قدر کرنا، میں تمہارے درمیان اس قدر والی کتاب کو جس کی قدر و منزلت ہے، اس کی قدر رکھنا، اس کا احترام کرنا، اس کتاب کا، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، وہ عطرتی اور میرے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، ان کی قدر کرنا. صحیح حدیث ہے. رسول اللہ چنانچہ وعدہ لے رہے اپنی امت سے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی ناقدری مت کرو. جس طرح کتاب اللہ کی ناقدری تم پر حرام ہے، کتاب اللہ کی قدر تم پر واجب ہے، اسی طرح جب اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی، میں تمہارے بیچ میں وہ کتاب چھوڑا ہوں، تو میرا یہ احسان یاد رکھو، میرے گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو. میں نے اپنی زندگی تمہارے لیے لگائی، اس کتاب اللہ کے لیے لگائی، اللہ کی کتاب کی خدمت میں نے کی، تمہارے بیچ میں نے اللہ کی کتاب چھوڑی ہے، لوگوں میرے اہل بیت کے ساتھ بھی سلوک کرو. اس میں عجز بھی ہے امت کے سامنے رسول اللہ کا، رسول اللہ کی ایک مانگ بھی ہے اس امت سے. اس حدیث کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پہ یہ رسول اللہ کے اس مطالبے کو کبھی غور سے سمجھ پا رہے ہو آپ؟ سمجھ پا رہے ہو نہیں پا رہے ہو بھائی؟ ایک آدمی جو پوری زندگی خدمت کی، اللہ کی کتاب تمہارے بیچ میں چھوڑے ہیں، وہ نبی اللہ تمہارے سے یہ بول رہے ہیں پوری امت سے کہ میں تمہارے بیچ میں اللہ کی کتاب بھی چھوڑ رہا ہوں، تو میرے اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کا بھی احترام کرنا. ارے کچھ ناپیکاروں کی دشمنی میں آپ ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے آپ کی دشمنی ہو، ان سے آپ کے مناظرے ہو، آرگومنٹس ہو،
اور کیا کہتے ہیں آپ کے ڈیبیٹس ہو تو آپ ان کی ضد میں اہل بیت کے بارے میں بات ان کی حقارت کے انداز میں کریں گے، کیونکہ تمہارا اپوزٹ جو گروپ ہے وہ اہل بیت کی تعریفیں کرتا ہے، تو تم اپوزٹ گروپ سے مناظرہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے تو تم اہل بیت کی تعریفیں کم کر کے بیان کرو گے. یہ انداز ہے تمہارے بات کرنے کا. اس کی ضد میں اگر وہ ناپکار ہے تو ہے، وہ غلط ہے تو ہے، اہل بیت اپنے جگہ قائم ہے، وہ وقار تو کم نہیں ہو سکتا کسی قیمت پہ. وہ تو رسول اللہ کا خانوادہ ہے، وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور اللہ نے بیان کیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تم اللہ کی بات کی بھی قدر نہیں کرتے، اللہ کی بات کی قدر نہیں آپ کے پاس، ان کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کے پاس کیا ہے پھر؟ جی آپ بھی تفریق ڈالو گے بیویوں کے بیچ میں، تو ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے صاحب؟ وہ کھل گئے ہیں تو آپ بھی کھل گئے ہو، دونوں گروہ لڑ رہے ہو، کھل کے لڑا رہے ہیں آپ کو. آپ بات کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور حضرت حفصہ کی تعریفوں کی بات کریں گے تو خدیجہ کی بات کون کرے گا؟ وہ پکڑے ہوئے خدیجہ کی بات کو اور آپ پکڑے ہوئے عائشہ کی بات کو. مطلب کیا ہوا؟ تم دونوں برابر ہو. حضرت عائشہ ہمارے سراغوں پر ہماری ماں ہے تو خدیجہ بھی ہماری ماں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جتنی رسول اللہ کی بیویاں ہیں ہماری مائیں ہیں، ان کی قدر ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور وہ ناپیکار تو ایسے ہیں اللہ کی پناہ ہے، رسول اللہ کی بیویوں پر لعن طعن کرتے ہیں، کم وقت کے بچے، شرم نہیں ہے ان کو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. جھوٹے کذاب، تم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے ہو. اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج ہے رسول اللہ کی. اسی سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کی تربیت کرتے ہوئے آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ احزاب میں. اور اللہ نے کہا ہے نبی کی گھر والیوں، نبی کی بیویوں، تمہارا کام بدرجہ اولا زیادہ نیکیاں کرنا ہے، تم زیادہ نیکوکار بننا ہے، تم کو گناہوں سے بدرجہ اولا بچنا ہے دیگر عورتوں کے مقابلے میں. اگر تم سے غلطی ہو جائے تو تم کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا نبی کی بیویوں کو تم بہت اسپیشل ہو، تم خاص ہو، نبی کے لیے چنی گئی ہو. ان عورتوں سے اللہ کہہ رہے ہیں خالق ہے عورتوں کا، آدمیوں کا، انسانوں کا، جناتوں کا، ساری مخلوقات کا، پوری کائنات کا. وہ خالق ہے، اس کو حق ہے کسی انداز میں چاہے وہ تربیت کرے اپنی مخلوق کی. نبی کے لیے ان عورتوں کو اللہ نے پسند کیا ہے تو ان کو تربیت کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ بھی تربیت کر رہا ہے اپنے بندیوں کی. تو اللہ فرما رہے کہ میں نے اپنے حبیب محبوب آخری نبی محمد کے لیے تم لوگوں کو چنا ہے عورتوں، تو تمہارا کام ہے کہ تم زیادہ نیکوکار بن کے رہو دنیا میں. دیگر عورتوں کے مقابلے میں تم زیادہ وفادار، زیادہ نیکوکار بن کے زندگی گزارو. تم سے اگر خطائیں ہو جائیں گی دوسرے عورتوں کے مقابلے میں، ان کو اکھیرا عذاب ہوگا، تم کو دوہرا عذاب ہوگا، کیونکہ تم بہت خاص ہو. یہ تربیت اللہ نے کی سورہ احزاب میں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یا اہل البیت ہی کہا ان کو، اے اہل بیت رسول اللہ کے، اے گھر والی اور رسول اللہ کی، تم سدھر کے رہو. تو پھر یا اہل البیت ان کو کہہ کر کے پکار رہا ہے بیویوں کو اللہ قرآن میں. تو پہلے گھر والیاں تو وہ ہوئی نا اہل بیت میں، سب سے پہلے اہل بیت تو وہ ہے. اسی لیے یہاں پہ سورہ احزاب کی 6 آیت کریمہ میں کلیئر اللہ فرما رہے ہیں نبی مومنوں کی ان کی جانوں پر بھی افضل ہے، تو نبی کی تمام بیویاں تمہاری مائیں ہیں. بھئی کسی آدمی کے گھر والے ہیں، گھر والے جو ہوتے ہیں نا، بیٹے مائیں، بیٹوں کی مائیں، یہ بیٹے کوئی بیٹے ہیں اور وہ بیٹوں کی مائیں ہیں. تو یہ بیٹوں کے جو باپ ہے، بیٹوں کا جو باپ ہے، وہ باپ کو اگر کوئی خطاب کر کے بولے گا کہ بھائی تمہارے گھر والے
تو اس آدمی کے گھر والوں میں کون ہے سب سے پہلے جس کے ذہن میں خاکہ آئے گا آپ کے؟ میں خطاب کر کے بولوں یہ بھائی کے لیے کہ بھائی آپ کے گھر والے کہیں جا رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا، تو ان کے ذہن میں میرے گھر والے یہ جب سوچیں گے، ان کے گھر والے، میں آپ کے گھر والوں کو کہیں دیکھا تو ان کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ اور آپ سن رہے ہیں کہ اکبر بیگ صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو دیکھے، تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ گھر والوں سے کون مراد؟ داماد کو دیکھا، پہلا خیال داماد کا دماغ میں آئے گا، بہو کا دماغ میں آئے گا، یا پہلا بیوی اور بچوں کا آیا خیال؟ کس کا آئے گا آپ کے؟ پہلا گمان آپ کا کدھر جائے گا بتائیے؟ آپ کے گھر والے بولتے ہیں پہلا خیال آپ کا کہاں جائے گا؟ داماد بیٹیوں پر دوسری طرف جائے گا، یا پہلے اولاد پر اور بیوی پر اولاد پہ جائے گا؟ پہلے خاکہ ذہن میں آئے گا بیویوں کو. آپ کے گھر والوں کو دیکھا مطلب ہمارے اہلیہ کو بیوی کو دیکھے گا، پوچھیں گے پہلی بات، کیونکہ ذہن پہلے ادھر جائے گا. وہی تو ہے سب سے پہلے اولین گھر والے، بیوی اور بچے، ماں باپ، بیوی بچے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آپ بیویوں کو ہی گھر والوں سے نکالنا چاہتے ہو. ظالموں، عقل وقل ہے، جہالت کا انتہائی درجے کا جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو. کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے، گھر والوں میں سے پہلے بیویاں نکل جائیں گی باہر؟ شرم تم کو آتی نہیں؟ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ نے کہا امہات المومنون، تمہاری مائیں، تو پہلی گھر والیاں تو وہی رسول اللہ کی جو مائیں بنائی گئی، پہلا ذکر ان کا کیا اللہ تعالیٰ مومنوں کے سامنے. نبی تمہاری جانوں پر بھی حق رکھتے ہیں، اور اس کی بیویاں، پہلی گھر والیاں، نبی کی گھر والیاں، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وہ ان کا احترام کرو. قرآن کہہ رہا ہے ان کا احترام رکھو، ان کا خیال رکھو. قرآن کا مطالبہ ہے نا بھائی. آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے کیا؟ آپ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اللہ کے حق میں نبی کا حق شامل ہے، اور نبی کے اہل بیت نبی کے حق میں شامل ہے. یہ بات میری سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اللہ کے حق میں نبی شامل ہے، اور نبی کے حق میں ان کے گھر والے شامل ہیں. سمجھ گئے؟ اس کے بعد سیکنڈری وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں لے لیا، اپنی چادر میں لے لیا، جو بخاری شریف میں ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تانی، چادر پکڑے رسول اللہ، اور رسول اللہ نے اس وقت کہا علی میری چادر میں آؤ، فاطمہ میری چادر میں آؤ، حسن چادر میں آؤ، حسین میری چادر میں آؤ. سب کو بلایا. حضرت عائشہ بھی آنے لگی چادر میں. کہا تم کیوں آ رہی ہو؟ تم تو ہے ہی نا پہلے سے، تم بازو ہٹو، تم تو ہو ہی. چادر میں ان کو لیا، لے کر کے دعا کی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے کر کے کہا یہ میرے گھر والے اہل بیت ہیں. کب ہوتا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو اندیشہ ہو کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، قرآن پڑھنے والوں کو تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی سورہ احزاب کے ذریعے سے کہ النبی اولی بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے جانوں پر بھی حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں. یہ تو قرآن خود کہہ دے گا لوگوں کو. قرآن میں بیویوں کا ذکر آ گیا، لیکن داماد کا ذکر تو قرآن نے نہیں کیا، نواسوں کا ذکر تو قرآن نے نہیں کیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ کیا داماد بھی گھر والوں میں شامل ہوگا رسول کے؟ کیا نواسے بھی گھر والوں میں شامل ہو گئے؟ اب اس پر ہو سکتا ہے 2 رائے بن جائے، 3 رائے بن جائے، لوگوں کی مختلف ہی ہو جائے. تو اس خیال کو دور کر دینا چاہتے تھے رسول اللہ، اسی لیے چادر میں بلا لیے داماد کو بھی، نواسوں کو بھی بیٹی کے ساتھ، اور کہتے ہیں یہ میرے گھر والے ہیں. نہیں، میرے بعد ان کو بھی، داماد کو بھی پرایا نہیں کرنا میرے سے، میرے گھر والوں سے. یہاں سے رسول اللہ نے یہ بتا دیا لوگوں کو کہ میرے داماد، میرے نواسے بھی میرے ہی اہل بیت میں کنبے میں شمار ہوگا. ان کا بھی احترام ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے میرے سب اہل بیت بیویوں کا احترام تم کرتے ہو. تو شروعات، اور بیوی سے اس لیے کہہ رہے ہیں تو یہ پکڑ کے روافظ کہتے ہیں
روابط نے اس حدیث کے ذریعے سے الٹ دیا سارے معاملے کو. اور کیا کہتے لوگوں کے سامنے؟ عائشہ آ رہی تھی تو رسول اللہ نے کہا تم ہٹ جاؤ, ان کو نہیں لیا چادر میں, اس لیے اہل بیت میں یہ اسپیشل ہے. 5 پنجتن. ظالموں, تمہارے دماغوں میں گوبر بھرا ہوا ہے, گائے کا, بیل کا, بھینسوں کا. نبی کیوں لیں گے جبکہ قرآن واضح کر رہا ہے, اس کے بارے میں شک ہی نہیں ہے کچھ بھی. عائشہ اگر آ رہی ہو چادر کے اندر تو رسول اللہ تو بازو ہٹائیں گے اس کو. تیری ضرورت کیا ہے آنے کی, تو ہے ہی. حدیث میں کھلا رسول اللہ یہ بول رہے بھی اسی حدیث کے اندر ہے, اے عائشہ تو کیوں آ رہی ہے, تو ہے ہی اہل بیت, تو ہے ہی پہلے سے. قرآن خود تیرے بارے میں کہہ چکا ہے, کوئی شک ہے یا شبہ ہے؟ لوگوں کو شک ہو سکتا ہے داماد کے بارے میں, نواسے کے بارے میں, اس لیے ان کو اپنی چادر ملی ہے. آپ نے اس کا مطلب الٹا نکال دیا. ایک طرف یہ حماقت, دوسری طرف یہ حماقت ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو رسول اللہ نے جن جن کو اہل بیت قرار دیا, اللہ نے اور اللہ کے رسول نے, اللہ نے کیا کہا؟ بیویاں تمہاری مائیں ہیں. امت کے لوگوں, نبی کی امتیوں, مومنوں, تمہاری مائیں ہیں. یہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں اور تمہاری مائیں ہیں, تو تمہارے اوپر ان کا حق ہے. یہ اہل بیت ہے رسول اللہ کے. اور رسول اللہ نے چادر پہ لے کر کے بتا دیا کہ یہی نہیں میرے اہل بیت, میرا داماد بھی ہے, میرے نواسے بھی ہے. تو جتنے داماد ہوں گے رسول اللہ کی وہ سب اس میں آ گئے اس حق کے اندر. اس دن موجود علی تھے, فاطمہ تھی, بلا لیا. دوسری بیٹیاں ہوتی شاید ان کو بلا لیتے, لیکن ایک کے ذریعے سے سب کو ثابت کر دیا رسول اللہ نے کہ جتنے میرے بیٹیاں ہیں, جتنے میرے داماد ہیں, جتنے نواسے ہیں, میرا کنبہ ہے, وہ میرے اہل بیت ہے. یہ ثابت کر دیا رسول اللہ نے اس دن. یہ ہے اس کا مطلب. تو ہماری محبتوں کے اور ہمارے احترام کرنے کے لائق پورا کنبہ ہے رسول اللہ کا, پورا گھرانہ ہے, پورا اہل بیت ہے. رسول اللہ نے وہی بات کہی اپنی امت کو کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں اور میرے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں, ان کی قدر کرنا. جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ قدر کرتے ہو, احترام کرتے ہو, اسی طرح لازم ہے آپ کے دوسرے دامادوں کی قدر کرنا بھی. حضرت عثمان کی قدر بھی آپ پر لازم ہے. ذی النورین ہیں, 2 نور والے داماد ہیں, 2 نور نظر, 2 نور چشم, ان کے نکاح میں دیے رسول اللہ. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جتنے اہل بیت ہیں, جتنے آپ کے نواسے ہیں, جتنے نواسیاں ہیں, سب قابل احترام ہیں. جتنی بیٹیاں ہیں سب قابل احترام ہیں. وہ رسول اللہ کا کنبہ ہے. اور رسول اللہ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا کہ ان کی قدر کرنا میں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنا یہ ضروری ہے آپ کے اوپر. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول سے محبت کرے گا, جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ رسول کے گھرانے سے محبت کرے گا. یہ ان کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ, ایک اور مسئلے کو اللہ نے حل کیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کے ذریعے سے. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, یہ بات کہہ دی کہ نبی تمہارے جانوں پر بھی فوقیت رکھتے ہیں, حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے, اور آنی بالکل فطری بات ہے, لاجیکلی بات ہے, کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہماری جو وراثت ہے, جو میراث ہے, جو مومن چھوڑ کے مرے گا مال, تو اب وہ مال میں قانونی رسول اللہ کا بھی حق ہوگا, رسول اللہ کی بیویوں کا بھی حق ہوگا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا, نبی تمہاری جانوں پر بھی اہمیت فوقیت رکھتے ہیں, حق رکھتے ہیں, اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو اب خیال آئے گا کہ جس طرح ماں کا وراثت میں حصہ ہے تو اب یہ ماؤں کا بھی حصہ ہوگا. اللہ نے کہا ان کو مائیں ہیں تمہاری. جی یہ مسئلہ بھی کلیئر ہونا چاہیے نا. اللہ کو یہ بھی کلیئر کرنا ہے نا بھائی, کیا تمہارے میراث میں سے بھی ان کو حصہ دینا پڑے گا؟
جی تو اللہ نے اسی آیت نمبر 6 میں وہ بھی بتا دیا، ڈیٹیلنگز، اس کی بھی ڈیٹیلنگز بتا دی. اس کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں؟ آیت ختم نہیں، اسی آیت میں کہہ رہے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. یہ کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اس میں بھی بہت تفصیل سمجھنے کی ہے. آپ کے انفاق کے، وراثت کے، مال کے حقدار اللہ بناتا ہے رشتوں کو. اور کون سے رشتوں کو؟ رحم کے رشتوں کو، خون کے رشتوں کو اللہ تعالیٰ اس کا حق دیتا ہے. خون سے وابستہ رشتوں کو اس بات کا حق دیا جاتا ہے کہ وہ وراثت کا حق رکھتے ہیں، اگرچہ کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو یہ جو بھائی چارگی ہے مومنوں کی آپس میں دین کے اعتبار سے، یہ بھائی چارگی کی نوعیت خونی رشتوں کی نہیں ہے، خونی رشتوں کی نہیں ہے. اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھنا پڑے گا، بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر. بعض اوقات یہ جو دینی رشتے ہیں، ایمانی رشتے ہیں، یہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. خونی رشتوں سے بھی زیادہ اہم ترین ہو جاتے ہیں، بڑے فضیلت والے ہو جاتے ہیں یہ رشتے دین کے اور ایمان کے. خونی رشتہ بھی بیکار ان کے سامنے لایا نہیں ہو جاتا ہے. کب ہو جاتا ہے؟ کس صورت میں ہو جاتا ہے؟ ایمان اور کفر کی بات آ جائے. جب بات آ جائے ایمان کی اور کفر کی تو ایمانی رشتہ خونی رشتے پر بھی فوقیت لے جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا ڈیٹیلنگ سے سمجھنا ضروری ہے، دماغ سے غور و فکر کرنا. سورۃ توبہ پڑھو. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، یہ آیت یاد ہے آپ کو؟ بات یاد ہے تم لوگوں کو سورۃ توبہ کی؟ اور اس میں یہ بھی ہے اگر تمہارے باپ اور بھائی تم لوگوں کو ایمان سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ نکالو سورۃ توبہ، پڑھو. اللہ تعالیٰ کافروں کو محبوب نہیں رکھتے، کفر سے محبت اللہ کو نہیں ہے. تم کو ایمان کو فوقیت دینی پڑے گی. اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی وہ کفر سے محبت کرتے ایمان کے اوپر تو تم کو ان کو بھی اپنے دوست اور اولیاء نہیں بنانا ہے. اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کفر کو ترجیح دیتے ہو ایمان پر تو تم ان کو بھی اپنے دوست، اپنے رفیق، اپنے محبوب نہیں بنا سکتے ہو. شریعت کو، اصول کو بیان کر دیا اللہ نے، کنڈیشن بیان کر دیا آپ کو. سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر؟ اس کے بعد تو تفصیل کے ساتھ وہ 8 چیزیں ذکر کر دی. نبی کہہ دو اگر تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، بیویاں، مال، حویلیاں، تجارتیں، یہ سب اگر تم کو محبوب ہو گئے وہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ خاص خاص باتوں کو ذہن میں رکھو. ایمان کے رشتے، اور اس کے لیے واقعات بھی ہے. ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً میں پڑھا ہوں. کسی ایک معرکے میں کچھ قیدیوں کو پکڑ کے لائے تھے، کافر قیدیوں کو مسلمان پکڑ لیے، لا کے مسجد نبوی کے کھمبوں سے اور کافر قیدیوں کو رسیوں سے باندھ رہے تھے. تو مصعب بن عمیر کا ایک بھائی جو کفر پر تھا وہ پکڑ لیے.
تو ابو موسیٰ اشعری اس کی رسی بندھ رہے تھے کھینچ کے کس کے پلر کو. تو جیسے انہیں اپنے بھائی کو دیکھا, وہ کافر بھائی, تو مصعب بن عمیر کو پکار کے بول رہا ہے میرے بھائی مصعب. کہا کیا ہوا؟ تو اے مصعب یہ دیکھ, یہ تیرا ساتھی, تیرا رفیق میری رسی کو کتنا کس کے باندھ رہا, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تیرے بھائی سے بول میری رسی ڈھیلی کر. مصعب تو جانتا ہے ہم کو خروش نہیں پڑتی تھی, اچھا کھائے پیے سو لوگ ہیں ہم لوگ, اور یہ تیرا جاہل بھائی جو ہے بدوی میری رسی باندھ رہا ہے یہ کھینچ کھینچ کے. تو مصعب بن عمیر کیا کہتے جانتے ہیں؟ ارے کمبخت تو میرا بھائی نہیں ہے, میرا بھائی وہ ابو موسیٰ ہے جو تیری رسی کو کس کے باندھ رہا ہے. اور کہتے ابو موسیٰ اس کی رسی کو اور کس کے باندھ, اس کی ماں کے پاس بہت مال ہے, زیادہ فدیہ لیں گے اس کی ماں سے. تو کیا معلوم ہوا کس کو رشتے کو اہمیت دے رہے ہیں یہاں, ایمان کے رشتے کو یا بھائی چارگی کے رشتے کو؟ تو جہاں کفر اور ایمان کا معاملہ آ جائے وہاں پر ایمان کا رشتہ فوقیت لے جاتا ہے. اور اللہ نے خود کہا اپنے دوست نہ بناؤ, اپنے باپوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی. ان تحب الکفر علی الایمان, اگر وہ محبوب رکھتے ہوں کفر کو ایمان کے اوپر تو ان کو اپنے دوست مت بناؤ. اللہ نے کہا سورۃ توبہ میں, ٹھیک ہے. لیکن شرعی اعتبار سے جو قوانین ہے, سول لا ہے, جہاں میراث کا معاملہ ہے اس میں رشتوں کو اللہ نے اہمیت دی ہے. وہاں ایمان کے رشتے اگرچہ کہ فوقیت رکھتے ہیں, لیکن دنیاوی جو امر ہے, دنیاوی مال متاع ہے, وہ اللہ کے پاس اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا جانتے ہیں؟ اللہ کے پاس دنیا کی اہمیت اگر ہوتی, ایک تنکے کے برابر بھی دنیا کی اہمیت ہوتی تو کافروں کو ایک لقمہ بھی کھانے کو نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. دنیا کی اہمیت نہیں ہے, اس لیے دنیا کا مال و متاع وہ خون کے رشتوں کے ساتھ وابستہ ہے. خونی رشتوں میں تقسیم کرنا, ورنہ فساد کھڑا ہو جائے گا. اس فساد کو روکنے کے لیے خون کے رشتے سگے بیٹے کو ہی دینا پڑے گا. منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں بنتا, لے پالک منہ بولا بیٹا. اسی سورہ احزاب میں اگر لے پالک پال لیے ہو تمہارا نطفے سے پیدا ہونے والا بیٹا ہی بیٹا ہوتا ہے, یہ بیٹا بیٹا نہیں بنتا. اسی لیے شادی کروائے تھے حضرت زینب سے, رسول اللہ کی نکاح کروائے اللہ تعالیٰ. اللہ کو کیا پڑی, رسول اللہ کو کیا پڑی؟ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ پڑھ لی نہیں پڑتی ہے, اٹھ پڑھان باتیں کرتے ہیں. زید بن حارثہ سے بیوی کو چھڑانے کے بعد, طلاق دلوانے کے بعد زینب کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا آپ نکاح کرنا ہے, کیونکہ لے پالک کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. وہ بتانا ہے قیامت تک کے لے امت کو کہ لے پالک بیٹا نہیں بنتا. اس کی جڑ کاٹنے کے لیے اس سے زیادہ کوئی عمل اہمیت کا نہیں تھا کہ اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے آپ نکاح کر کے یہ ثابت کر دیں کہ وہ بہو کے رشتے میں ہو ہی نہیں سکتی کسی قیمت. وہ کسی قیمت پر بہو نہیں بن سکتی, کیونکہ وہ تمہارا بیٹا ہی ہے نطفے کا, تو اس کی بیوی تمہاری بہو کیسے بن سکتی ہے؟ نکاح کر کے اس جڑ کو, اس رسم کو کاٹ کے پھینکنا ہے. یہ بڑی حکمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ آپ کے پڑھ لے کہاں پڑھ رہی ہے؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو آج کی بات میں یہاں روکتا ہوں, پھر آپ کو بتاؤں گا آگے. ابھی حقوق العباد کی تفصیل آیا ہی نہیں ہوں ابھی میں. ابھی تو اللہ کا حق, اللہ کے حق میں شامل ہے محمد رسول اللہ کا حق, اور محمد رسول اللہ کے حق میں شامل ہے اہل بیت کا حق, رسول اللہ کی بیویوں کا, بچوں کا, دامادوں کا, کنبے کا حق ہے. جو اللہ سے محبت کرے وہ رسول اللہ سے محبت کرے گا, جو رسول اللہ سے محبت کرے وہ رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرے گا, رسول اللہ کی خاطر. کلیئر؟ کوئی ڈاؤٹ؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ نہ آپ رافضی ہو نہ آپ, میں نہیں بولتا, یہی باتیں چل رہی آج کل ہے نا. کوئی کسی کو رافضی کا تانا دے رہا ہے تو کوئی کسی کو کچھ اور تانے دے رہا ہے. مت کرو ایسی حرکتیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.